عموماً ہمارے یہاں لوگوں کو پیش ہوتا ہے کہ زخم پر اگر پٹی بندی ہو تو اس صورت میں مسح کرنے کا کیا جائز طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عموماً ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں، جنہیں علم نہ ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو معمولی سی بیماری ہے یا معمولی سا زخم ہے، اس پر پٹی بندی ہے، تو وہ اس صورت میں تیمم کر لے، وضو نہ کرے، اگر غسل فرض ہے وہ بھی نہ کرے، تیمم کر لے، اور تیمم کرنے سے جو ہے وہ اس کے بعد نماز یا قرآن پڑھ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ معمولی سے زخم یا معمولی سی بیماری کی وجہ سے وضو یا غسل کو ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے تفصیل عرض کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اعضائے وضو یا اعضائے غسل میں سے، یعنی جن کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے جس مقام کا، تو ایسے مقام میں زخم ہے، وہاں پٹی بندی ہوئی ہے، تو اس صورت میں وہ وضو یا غسل کس طریقے سے ادا کرے گا؟ تو پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر پٹی ہٹا کر اس زخم پر براہ راست پانی بہانا ممکن ہو، آسان ہو، تو پھر اس پر فرض ہے کہ وضو یا غسل میں اس مقام پر اس زخم پر وہ پانی بہائے گا۔ فقط مسح کرنا یا اس عضو کو چھوڑنا یہ وضو اور غسل کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر زخم پر براہ راست پانی بہانا یہ ممکن نہ ہو اور زخم پر پانی بہانے سے نقصان کا اندیشہ ہو، صحیح اندیشہ ہو، تو پھر اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ وہ زخم والے مقام پر مسح کر لے بغیر پٹی کے۔ اگر بغیر پٹی کے مسح کرنا ممکن ہے، آسان ہے، تو پھر وہ بغیر پٹی کے مسح کر لے اور باقی اعضاء کو دھونا اس پر فرض رہے گا۔ ہاں، اگر براہ راست زخم پر مسح کرنا یہ بھی اس کو نقصان دہ ہو، تکلیف دہ ہو، یا اس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہو کہ بھئی یہ ایسا زخم ہے، ایسی جگہ ہے، یہاں پر پانی پہنچانا منع ہے، کیونکہ پانی پہنچانے سے آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے، زخم بڑھنے کا اندیشہ ہے، دیر سے صحیح ہونے کا اندیشہ ہے، تو ان صورتوں میں پھر پٹی پر مسح کرے گا، جس جگہ پر زخم ہے، جہاں پٹی بندی ہوئی ہے، اس مقام پر مسح کر لے گا اور باقی اعضاء کو اس پر دھونا فرض ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی کی جو ہے کلائی میں زخم ہے یا ہاتھ میں زخم ہے اور یہاں پٹی بندی ہوئی ہے، زخم ایسا ہے کہ اس زخم پر پانی براہ راست نہیں بہا سکتا، نہ ہی اس زخم پر براہ راست وہ مسح کر سکتا ہے، پٹی بندی ہوئی ہے، اب اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ وہ جو جہاں پٹی بندی ہے وہاں پھر اس پٹی پر وہ گیلے ہاتھ سے ایک ایک جگہ کا مسح کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ کوئی بھی جگہ، کوئی اس کا کوئی بھی حصہ مسح سے نہ رہ جائے۔ تو آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ معمولی زخم یا معمولی تکلیف کی وجہ سے کسی عضو کا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو اس فرض کو ہم نہیں چھوڑیں گے، جہاں تک ممکن ہے اس کو دھویا جائے گا، اور پھر بقیہ اس جہاں زخم ہے یا پٹی بندی ہوئی ہے اور اس پہ پانی بہانا نقصان دہ ہو، تو پھر وہاں پر مسح کر کے جو ہے اپنا وضو یا غسل مکمل کر لیا جائے گا، اور پھر اس وضو اور غسل کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس وضو اور غسل سے جتنی چاہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔